جیسا کہ آپ کی جانتے ہیں۔ اب دیکھیے خدمت حقیقہ کی کیسے ہوا کہ وہ اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، میں نے کہا آپ ہم سے اتفاق کرتے ہیں، اگر آپ تحریکوں سے پوری ایجوکیشن فیلڈ میں پوری تعلیمی دنیا میں محفوظ رہنا چاہتے ہیں، ثبوت چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے مقاصد کی طرف توجہ دیں اور اساتذہ کے لیے خصوصی اقدامات کریں۔ اور آپ کو یہ سن کر یقیناً مسرت ہوگی کہ اصولی طور پر انہوں نے مجھ سے اتفاق کیا کہ ہم بلکہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی بلائی اور اس میں انہوں نے اعلان کرنا تھا، لیکن انہوں نے وزیر اعظم نے بلا دیا اس لیے نہ آئے۔ پریس کے نمائندے شام پر ان کا انتظار کرتے رہے، ٹیلی کے نمائندے بھی کرتے رہے، ٹی وی والے بھی کرتے رہے، آپ بھی کرتے رہے، سب کرتے رہے، لیکن وہ نہ پہنچ سکے۔ اس کے بعد میں نے ان کے پاس ایک کر دیا، لیکن وہ کشمیر کے معاملہ میں ان کو کچھ مدد نہیں دے گی۔ اب کشمیر کے سلسلہ میں پھر اور ان کی مصروفیات ہوئی، پھر کبھی توحید ہونے کے اجلاس میں مصروف ہو گئے، کبھی سینٹ کے اجلاس میں مصروف ہو گئے۔ تو اب جب وہ فارغ ہوں گے تو ان سے میں کہوں گا کہ اپنا وعدہ پورا کریں۔ وہ وعدہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم اساتذہ کی تنخواہوں کا خرچہ جو ان کا پے چیک ہے وہ دیگر ملازمین سے الگ کریں گے، بالکل اس طرح جیسے کہ بینکوں کے ملازمین کا دیگر ملازمین سے تنخواہوں کا خرچہ ہے۔ کیونکہ آج اگر شاہ صاحب کے حکومت کو کوئی اور کہے ہم دباؤ ڈالیں کہ اساتذہ کو یہ ملنا چاہیے، تو فوری مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اساتذہ کو یہ دیا گیا تو دوسرے ملازمین جو ہے وہ یہ مقاصد میں بجائیں ہوں گے، اور اس طرح سے اس کے وسادت ہوتے ہوئے نہیں رہتا، بلکہ بے شمار ملازمین سارے اخراجات کے صوبوں کے وفاق کے سب مطالبہ کریں گے۔ اور اگر خداوند کریم کو منظور ہوا آپ لوگوں کے اندر جذبہ احساس اور قربانی ہے اور آپ نے پنجاب کی یونیورسٹی پلیٹ فارم سے اپنی تحریکات اور احتجاج کو بہت طریقے سے چلایا، تو آپ کا الگ ڈھانچہ ہوگا تو اس میں اضافہ یا کمی جو ہے وہ الگ ہوگی، جس کا دیگر ملازمین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آئے جو ہم تھوڑا تھوڑا اضافہ کرتے رہتے ہیں، اس کی بجائے ہم اگر ایسا بنیادی فیصلہ کرائیں تو یہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح آئے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ساتھ جو ہے یا اس سے ہم بیٹھ ہوئے اگر تجارات اور خاطر کا خاتمہ کرتے ہوئے تمام خطوں میں یکسانیت پیدا نہ کی جائے تو یہ مسئلہ بھی حل ہے۔ آبادیہ مسئلہ آپ کا یہاں کے یہ چھوٹے کا مسئلہ ہے، مجھے مسائل ہیں اساتذہ کے بچوں کی تقرری میں کوٹے کے لیے بھی پنجاب کی زندگی میں 1992 کے بہت بڑے عظیم شان مظاہرہ نے منظور کرایا تھا۔ آپ میں سے شاید کوئی لوگ اس مظاہرے میں ہوں گے، آپ شامل تھے؟ آپ میں سے کوئی ایک بھی نہیں کہا؟ آپ کو کم سمجھتے، آپ نے دیکھا کہ ہم آپ نے دیکھا کہ وہاں پولیس نے روکا، ہم نے کہا ہم وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے چاہیں دعائیں میں روکنے کے لیے۔ یہ بات ہے نومبر 1992 میں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب بہاولپور میں ہیں، ان لوگوں کو پتا ہے وہاں پر تھے، بہرحال سکندر صاحب تھے ان کے سگریٹ، انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ میں ہم نے کہا فیصلہ، چنانچہ انہوں نے فون کیا کہ بہت بڑی تعداد میں سال کا بعد تک ہزاروں سے لے کے سال کا بعد تک کے بینر لگی ہوئی تھے افراد، اور اتنا بڑا مظاہرہ تھا کہ اخباروں نے لکھا کہ 5 گھنٹے تک لاہور کی سب سے بڑی اور مصروف شاہراہ قائد اعظم جو ہے وہ اس بلاک کے لیے اساتذہ اتنی تعداد میں آئے ہوئے تھے۔ چنانچہ طے ہوا والد صاحب سے ایک دوسرے دن کہ انہوں نے کہا کہ کل ہمارے 11 بجے اسی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملاقات کروں گا۔ چنانچہ اس دن میں اپنے تمام ضلعی صدروں کو ساتھ لے کر ان سے ملاقات کی ہم نے، اور اس ملاقات میں یہ فیصلہ ہوا کہ اساتذہ کے بچوں کو یہ پی ٹی سی کی اسامی پر 7.5% کوٹا دے دیا جاتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ کم ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ پی ٹی سی تک محدود نہیں، مل ہر ایک ہو سکتا ہے،
خواہ وہ ہائی اسکول کا ماسٹر ہے، خواہ وہ ٹیچر ہے اس کے بچے، لیکن ملنا سب کو پی ٹی سی کی اسامی کرنا یہ بھی غلط تھا۔ میں نے کہا کہ سندھ میں 20% مل رہا ہے، تو خیر یہ بات چلتی رہی۔ انہوں نے کہا آپ اتنا لیں، بعد میں دیکھیں گے۔ دیگر مطالبات بھی پیش ہوئے، اس مطالبے کا تو فیصلہ ہو گیا، لیکن دوسرے مطالبات چل رہے تھے، تو یہ تبدیلی آ گئی، حکومت میں تبدیلی آ گئی، ورنہ ان کے ساتھ ہمارے روابط تھے، ان سے ہم ملتے تھے۔ وزیر اعلیٰ مسئول شخصیت ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ہر دوسرے دن ان سے ملا جائے، ٹائم لینا پڑتا ہے، انہیں آگے کام ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ دوسرے مسائل بھی حل کرنا چاہتے تھے جن کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن انہیں موقع نہ ملا، حتیٰ کہ انہیں ان کے خلاف عدم اعتماد ہو گیا، بعد میں وہ قتل بھی ہو گئے۔ یہ جو کچھ ہوا آپ کو معلوم ہے۔ پھر یہ مسئلہ ہم نے اٹھایا، پھر جو نیا وزیر اعلیٰ تھا اس کا بھی جھگڑا ہوا، اب ایک نئے وزیر اعلیٰ آ گئے ہیں۔ اور مشکل یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جس کو جمہوری نظام کرتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اس جمہوریت کا یہ حال ہے کہ کوئی آرام سے کام ہی نہیں کر سکتا۔ اب آپ کے جلسے کا جو اطلاع ہوا یہاں کا، اس کا ایک باعث یہ بھی تھا کہ چودھری احمد علی اختر ہمارے حریری آخان کے صدر ہیں، ان کی خواہش تھی کہ وزیر تعلیم ہمارے جلسے میں آئے۔ میں نے ان کے ساتھ وزیر تعلیم کے ساتھ بات کی، میاں عطا محمد مالک، انہوں نے کہا میں آ جاؤں گا، لیکن اسمبلی کا اجلاس ہو جائے گا تو پھر آپ مجھ سے رابطہ کریں، اور یہ کہ میں 15 اور 20 اکتوبر کے درمیان جنوبیات میں چلیں۔ لیکن اس کے بعد جب اجلاس ختم ہوا تو یہ اور کسی افراتفری میں مبتلا ہو گئے، حتیٰ کہ پھر یہ کئی دنوں کے لیے بیرون ملک چلے گئے، اور اسی دوران ان کی وزارت جو ہے اس کو تقسیم کر دیا گیا، اور انہوں نے معلوم ہوا کہ استعفیٰ دے دیا ہے۔ آج کل معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، پتہ نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سارے ممبر وغیرہ یہ بٹو کیس کی وجہ سے اسلام آباد ان کے لیے 5 اسٹار ہوٹل وغیرہ جو ہیں وہ مخصوص کیے گئے، ادھر چلے گئے، تو کچھ کرتا ہے تو کچھ کرتا ہے۔ تو اب کیا ہوگا قانون میں یہ اب حالات میں منحصر ہے، یہ رہتے ہیں۔ یعنی اب 3 وزیر بن گئے ایجوکیشن، یعنی ایلیمنٹری کے بن گئے سید ظفر صاحب، وہ بھی میرے واقف ہیں، اور سیکنڈری کے لیے ہائی اسکولوں کے اور کالجوں کے لیے بن گئے میاں عطا محمد مانکا، اور خصوصی تعلیم وغیرہ کے بن گئے وہ فتیانہ صاحب نا، کون؟ ہاں فتیانہ صاحب بن گئے۔ بہرحال فتیانہ صاحب سے نجات ملی کیونکہ وہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور میاں عطا محمد مانکا کو میں نے کہا کہ یہ ہمارا کوٹا جو ہے انہوں نے غصب کر لیا، ممبران نے پہلے کوئی میرٹ نہیں، کچھ نہیں، سب کچھ کر لیا، اب ہمارا کوٹا بھی انہوں نے غصب کر لیا۔ انہوں نے ہم اس کے خلاف تحریک چلائیں گے، احتجاج کریں گے۔ ہم نے احتجاج کر کے یہ کوٹا حق حاصل کیا تھا۔ مجھے مانکا نے کہا آپ احتجاج کریں، میں بھی آپ کے ساتھ، یہ جو کچھ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، سب کچھ قبضہ کر رہے ہیں، اساتذہ کے حقوق کے لیے آپ جو بھی کریں گے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے اس حد تک کہا، وہ یقیناً ہمارے ساتھ آئیں گے، لیکن دیکھ یہ ہے کیا صورتحال چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ اور مسائل بھی ہمارے ہیں، لیکن یہ حکومت کا جو معاملہ ہے یہ ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ ہم تعلیم کے لیے یہ کر رہے ہیں، تعلیم کے لیے وہ کر رہے ہیں، لیکن تعلیم کے لیے عملی حیثیت کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں جو بجٹ قومی آمد ہے اس کا سب سے کم 2.6% تعلیم کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، اب 2.4%۔ آپ تھوڑا بہت فرمائیے گا کہ اس سے کم کر کے 2.4% کرتے، اور جہاں تک تعلق ہے کہ ڈاکٹر محبوب الحق صاحب جو ہیں وہ کچھ عرصہ یہاں رہے، تو انہوں نے ایک انویسٹیگیشن کا فیصلہ کیا کہ جس طرح سے مہنگائی بڑھتی ہے اسی طرح سے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے جیسا کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک دفعہ کیا، لیکن اس کے بعد اس کی نوبت نہیں آئی، اور انہوں نے مہنگائی بھائی جو باعث مطمئن ہیں دکھانا۔ میرے دوستوں سامنے کے نام کہ ہمارے کئی بھارتی کلچر
راستے پر جا میں نے ننکانہ صاحب میں جا اساتذہ سے ملاقاتیں کرتا ہوں، ہمیشہ وہ آتے ہیں آپ صاحب، تو ننکانہ صاحب نے جو اس کام انہوں نے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا، وہ کبھی کبھی ہاتھ ٹریڈنگ میں خرچ کر دیتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو حج کے لیے لے جاتے ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس میں مولوی صاحب بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، کوئی شخص نہیں چھوڑتا کہ قومی خزانے سے اس کے بعد کھانے برائے موجود ہیں وہ کس طرح ہوا کرتا ہے، اور اس لیے ایک دفعہ بھی اس کے لیے تو حج ضروری بھی نہیں۔ اب استاد کی تنخواہ میں اضافہ کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ممبران نے اپنی تنخواہوں میں 300% اضافہ کر دیا، اب مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جو لوگ کرایہ میں رہتے ہیں انہیں 17,000 روپیہ کرایہ پوچھی کا ملتا تھا، اب 17,000 کو یکم 34,000 کر دیا، اور اس سے اتنا خزانہ ہے وہ سارے کا سارا پیسہ ہے۔ حالانکہ یہ لوگ جو ہیں ایک کا تنخواہوں سے گزارا نہیں ہے، یہ بڑے خوشحال لوگ ہیں، ان کی کروڑپتی لوگ ہیں، لیکن ان کی حوث سے اس حد تک ہے کہ یہ سب کچھ حکومت سے لیتے ہیں، دوسری طرف استاد ہے۔ آپ مجھے افسوس ہے کہ یہاں ممبر صاحب آتی ہیں، میں ایسے کنٹرول نہیں جاتا ہوں، ممبر وزیر ہوتے ہیں تو میں وہاں کہتا ہوں کہ بے شک آپ لوگ عوامی نمائندے ہیں، لیکن استاد کا مقام آپ سے بلند ہے، اور اگر آپ اس حقیقت سے بنیادی حقیقت کا اعتراف نہیں کریں گے تو آپ اقوام اعظم میں کبھی بھی باوقار مقام حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ استاد ہی ذہنی قیادت کرتا ہے، وہی تربیت کرتا ہے۔ استاد کو تو نے نظر کیا، استاد کو تو نے اس مقام پہ بتا دیا کہ وہ معاشی حالات سے گزرا، معاشرے سے کوئی مقام نہیں ہے، ایک سرکاری کو حیثیت ہے، ایک سرکاری کو حیثیت ہے، لیکن استاد کو نہیں ہے، تو استاد کو نہیں ہے۔ یہاں کا اخلاق کا تعلق ہے، کردار کا تعلق ہے، اخلاقی کنٹرول کردار کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے پھر اس کردار کا حامی خاندان نہیں کیا، اخلاقی لحاظ سے نہیں کیا کیا۔ استاد کو کہتے ہیں حیران رہتا ہے، استاد کو حیران نہیں رہنا چاہیے، یہ بہت غلط ہے، لیکن خود وہ کسی کلاسوں میں آئے ہوتے ہیں اور کس طرح سے موجودگی ہوتی ہے، اور کبھی قوم میں زندگیوں کا عمل نہیں ہوا، اور اتحاد میں ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک دفعہ اس قوم کو رکھنے کے لیے ناشتے کا انتظام کیا، اور اس ناشتہ میں بھی پورے میں یہ ان کی حالت ہے، اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں کوئی اس دور میں یہ آپ کے قریبی یہ خانپور لیاقت کو اور سب کا بادشاہ شاید جی سر، تو یہاں دو ہمارے ڈپٹی ایسے تھے کہ جنہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم بیلٹ سے کریں گے، انہیں ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ممبر صاحب کہتے ہیں آپ مان جائیں، انہوں نے کہا ہم میٹرک کے بغیر نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کہا ڈائریکٹر صاحب نے کہ آپ کو یہاں سے جانا ہوگا، انہوں نے کہا ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح سے چودھری ملک عبد الغفور جو بکر میں تھے انہوں نے کیا، اسی طرح سے شبھگڑھ میں بھی ایک ہمارے ڈپٹی صاحب نے کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں ان کو اپنا ایک ہیرو کے طور پر میں نے تو ان سے کہا تھا ریم یار خان بابو سے کہ ان کے لیے کسی تقریب کے انعقاد کا انتظام کیا کہ اس دور میں ان حالات میں انہیں اصول کا مظاہرہ کیا اور ایک اچھی مثال قائم کی، تو آج اچھی مثالیں قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کا اقرا سچار جو ہے وہ بھی کھا گئے سارا، آپ بھی کھاتے چلے جا رہے ہیں، کہتے ہیں تعلیم کے لیے کر رہے ہیں لیکن تعلیم کے لیے مخصوص رقم دکھا رہے ہیں، اور حاضرین کرام انتہا یہ ہے کہ گزشتہ سال اقرا سچار جو ایک علیحدہ وقت تھی اسے ختم کر کے دیگر مددات میں ضم کر دیا گیا ہے۔ وہ شاخ بھی نہ رہی جس کے آشیاں میں، آپ بتائیے کیا کریں گے؟ ادھر فیسوں کا اضافہ کر دیا گیا، ادھر کتابوں میں بھی کر دی گئی۔ دراصل ان کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم عام نہ، یہ چاہتے یہ ہیں، زبان سے یہ کہتے ہیں تعلیم کے لیے لیکن عمل کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بنگلہ دیش میں ہم سے آگے ہے، حالانکہ غریب ملک ہے، انہوں نے بچوں کے لیے جو نادار ہیں 15 کلو چاول مہینہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، وہ پڑھے، جو روزگار میں والدین کی مدد کرتے ہیں وہ ادھر آگے بڑھے۔ وزیر اعظم کے پاس وہاں کی پرائمری تعلیم براہ راست وزیر اعظم کے پاس،
تاکہ جو ابتدائی ہمارا یونٹ ہے جو قوم کے معماران اول ہیں ان کے لیے وہ خود تعلیم کا بنیاد جو خشت اول ہے اس کو مضبوط رکھیں۔ اور انڈیا میں بھی یہ ہے، شرح خواندگی کیا دیکھ لی آپ نے، یہاں شرح خواندگی ہے بلکہ مردم شماری ہر چیز فرضی ہے، کسی چیز کا صحیح علم ہی نہیں کسی کو، لیکن شرح خواندگی پورے ایشیا میں سوائے افغانستان جو کہ جنگ کی زد میں چلا آ رہا ہے سب سے کم ہے پاکستان، یہ دیگر ممالک میں پاکستان کا حال ہے۔ تو اس حال میں پہنچانے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہم فروغ تعلیم کے لیے کر رہے ہیں، یہ کر کے ہم 21ویں صدی میں داخل ہوں گے۔ ہاں آپ کو معلوم ہے مجنو کا نام تو آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن ان کا اصل نام عرش عامری ہے۔ انہوں نے ایک لیلا کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا جو ان پر پورا منطبق ہوتا ہے، تو کن کے تجربہ ہے صافی رضا، تم تو اس ذبح کرنے والے کی طرح ہو کہ جو پرندوں کو ذبح کرتا چلا جا رہا ہے، وَعَيْنَاهُ مِنْ عَلَيْهِنَّ تَعْمَلُونَ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری۔ فَلَا تَنْظُرِي لَيْلَا إِلَى الْعَيْنِ، اے لیلا اس ذبح کنندہ شکاری کے اشک بار آنکھوں کو نہ دیکھو، وَانْظُرْ إِلَى الْكَفِّ مَاذَا بِالْعَصَافِيرِ يَعْمَلُونَ، ان کے ہاتھوں کو دیکھو کہ وہ کس عمل میں مصروف ہیں۔ تو یہ جو کہتے ہیں زبان سے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ عملاً کیا کرتے ہیں، عملاً جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس مقصد کے لیے بھی ضرورت ہے کہ ایسی تحریکات چلیں اور امپایا جو ہے وہ صحیح طور پر تعلیم کے لیے کام کیا جائے۔ 1 لاکھ PhD ہندوستان میں ہے اور ان میں زیادہ سائنس کے ہیں، ہمارے یہاں بہ مشکل 1000 ہے اور ان میں بھی زیادہ آدھو اور ڈاکٹر دوسرے اس قسم کے مضامین بھی ہیں۔ کوئی شعبہ آپ دیکھ لیں، کسی طرف دیکھیں، جو بھی آپ تجزیہ کریں یہاں کی بھی حالت ہے۔ تو حضرات ہم تمام مسائل کے لیے جدوجہد یونین کرتی چلی آ رہی ہے۔ میں مرکز والوں سے بھی ملتا ہوں، صوبوں سے بھی ملتا ہوں۔ اب میاں عطا محمد مانی کا نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ آپ مجھے وہ منٹ دے دیں جو کہ گزشتہ سال کی بین الصوبائی وزرائے تعلیم کی کمیٹی کے اجلاس کی تھی، تو میں آئندہ اجلاس میں پیش کروں گا۔ وہ بھی میں ان کو پیش کرنے کے لیے کئی دفعہ لے گیا ہوں، لیکن ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، جیسے کہ میں نے آپ کو حالات بتائیں۔ بہرحال ہم تو مسلسل کام کرتے ہیں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی تیرے در، مگر ہمیشہ تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، آپ کو یقین کرنا چاہیے اپنے مطالبات کے حق میں، جو بھی آپ چاہیں یونین کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ یونین اگر اطمینان کے ساتھ جب بھی ہم نے فیصلہ کیا تو یقیناً اس کی کامیابی ہوئی، اور اس کی بے شمار مثالیں آپ کے سامنے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس ٹائپ کے نفسیات کیا ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح خورشید شاہ کو میں نے الگ ڈھانچے پر قائم کیا، اسی طرح سے باقی مسائل کے حل کے لیے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ یونین کو مضبوط بنائیں۔ مشکل یہ ہے کہ کلرک صاحبان کے پاس روپیہ ہے، وہ اپنے رسالہ کو بڑا قیمتی ہے وہ بھی خرید لیتے ہیں، لاکھوں روپے ان کے پاس ہیں، دوسرے بھی تنظیموں کے پاس اسی طرح ہیں۔ اپنی نیشنلائزیشن پر بھی 20 روپے لوگوں نے شروع کی ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اور آپ لوگ بھی ان حقائق کی طرف فیلڈ میں جو حقائق موجود ہیں ان کی طرف آپ نے توجہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، آپ اس طرف توجہ کریں تو انشاءاللہ آپ کے دیگر مسائل بھی حل ہوں گے، اور بھی مسائل میں سمجھتا ہوں آپ کے ہیں وہ بھی ہم حل کریں گے۔ اس کے لیے تو میں تحریک چلاؤں گا۔ یہ جو کوٹے کا مسئلہ ہے یہ کتنا ظلم ہے کہ ہمیں وہ معمولی کوٹا بھی یہ دیا گیا تھا وہ سلب کر دیا گیا ہے، اور یہ ہم نے ایک احتجاجی تحریک سے حاصل کیا، لیکن اب میں کروں گا کیونکہ کوئی منسٹر نہیں ہے، کوئی ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، پھر وہ اپنے بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، تو پتہ نہیں یاد یہاں ہیں وہاں ہیں کہاں ہوتے ہیں۔ کسی سدن غریب نے کہا تھا کہ ہاف ٹریننگ کی رسم جو چھنگا مہنگا سے چلی تھی وہ مری تک پہنچی، اب وہ رسم آ رہی ہے، اب خدا جانے یہ اسلام آباد میں جائیں گے، کہاں جائیں گے، کہاں نہیں جائیں گے، کیا ہوگا۔ تو میں اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ آپ کو اور بھی بہت چیزیں بتائی جا سکتی ہیں، لیکن اس کی اب ضرورت نہیں ہے زیادہ تفصیل میں جانے کی، نماز کے اوقات بھی ہیں، آپ بھی جا رہے ہیں، میرے پاس تو 50 سال سے نصف صدی کی داستانیں ہیں،
تو وہ آپ کو کہاں کہاں میں چلا جائے. آخر میں اتنا بھی یاد کروں گا کہ آپ جب سمجھتی ہیں کہ آپ کے خلاف ظلم ہو رہا ہے, آپ کا استحصال ہو رہا ہے, قومی تعلیم میں جو آپ کا حصہ ہے جو قوم سے تعلیم کے لیے دیتی ہے وہ بھی آپ سے چھین لیا گیا ہے, تو پھر آپ کے لیے کچھ لگا دیکھا کہ کبھی لوگ زمانے میں منافق نہیں دیکھا, جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا, آپ اس کے ساتھ احتجاج کرنے کے لیے اس آپ اس کے ساتھ اس کے خلاف احتجاج کریں, ہر قربانی کے لیے تیار کریں. اور جتنے خلاف میں نے آپ کو عرض کیا آئے ہیں وہ سارے کے سارے یونین کے تحقیقات سے آئے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی یونین اپنا یہ کردار ادا کرتی رہے گی. شمع نظر خلاف کے جگر کے داغ جتنے چراغ ہیں اسی محفل سے آئے ہیں, یونین اپنا ماضی کا کردار انشاءاللہ ادا کرے گی. آپ کو مسائل کا علم ہے ہمیں, ان کے لیے ہم صوبوں میں الگ لڑیں گے, مرکز میں الگ لڑیں گے, اور ہماری کوششات مانا ہے اس بات کو. میں نے کہا تھا کہ 25% آپ کے صوبے میں دیا جا رہا ہے وہ صرف دینے والے ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں 25% نہیں, 6% کا کوٹا جو ہے بچوں کا وہ 20% دہشت میں. تو میں نے کہا آپ ہمیں 20% ہی نہیں کرتے, پنجاب میں تو ایسا نہیں ہے. تو اب پھر یہ تحریک چلے گی, ان کے ساتھ یہ بات ہوگی, سب کے ساتھ ہوں گی, دوسرے آپ کے مسائل بھی حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ پنجاب ٹیچر یونین کے پلیٹ فارم کو مضبوط بنائیں, باہمی اختلافات کو ختم کریں اور متحد ہو کر کام کریں. اساتذہ کو بھی اپنے اختیارات ملے دیتے ہیں اسی کے ساتھ ہے کہ آپ اپنے طور پر بھی جب کوئی موقع ملے تو آگے آپ آئیں, ہر شخص کو آنے کا موقع ملے گا, ہر ایک آدمی آ سکتا ہے, اسے انتظار کرنا چاہیے, معلوم طریقے سے آنا چاہیے. تو امید ہے کہ آپ میری ان گزارشات کا مدد اور کریں گے, ان کی طرف توجہ بنائیں گے. اور سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ جماعتی شعور اپنے اندر پیدا کریں گے کہ مشکلات میں یونین نے کیا کیا ہے, آپ اپنا ممالک میں وسعت کریں کہ دوسری تنظیمیں کیا کر رہی ہیں, کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. میں اگر کسی تنظیم کی تحقیقات کا کہ مطلب بحث کروں تو مناسب نہیں ہے, میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن میں کچھ نہیں کروں گا, میں آپ ہی سے یہ کروں گا. تو آپ رہنی بلکہ وہ جو آپ نے جیون میں کہا تھا کہ تو نے شدے کی رات سے گھبرانا ہے دیگر, ایسی بھی کوئی بات ہے اس کی سہارا نہ ہو. تو انشاءاللہ جب ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جو تضاد کرنا ہے, جب ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اساتذہ کا اسٹرکچر الگ ہو جائے تو ہمارے بہت سے مسائل ڈالے جائیں گے جو باقی رہیں گے ان کے لیے کوششیں جاری رہیں گی. اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری منتشر کیا رہا, کیونکہ میں بیماری کی حالت میں بھی ہوں, ان لوگوں کو پتا ہے اور صبر میں بھی ہوں کئی دنوں سے, اور بھی میں صبر نہیں رہوں گا. تو میرے منتشر کیا رہا آپ نے بڑے سکون کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ سنی ہے, اور اس سال میں نے ایک دروازی سی آپ کی خدمت میں